بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمارا آج کا سیشن ہے فاؤنڈیشن آف فائنینس کے اوپر. اس سے پہلے میں ڈسکلیمر کے طور پر آپ حضرات کو اطلاع عرض کر دوں کہ میں کوئی سیبی رجسٹرڈ انالسٹ نہیں ہوں اور نہ ہی ہمارے گروپ میں کوئی سیبی رجسٹرڈ انالسٹ ہے. ہم آپ کو ایجوکیشن دیتے ہیں، شیئر مارکیٹ کا ایجوکیشن دیتے ہیں، نہ کہ ہم کال پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نہ تو اس بات پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں کہ کوئی ٹپس یا کال آپ کو دے، اس کا بھروسہ بھی نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات جو ہے کسی بھی اعتبار سے اگر ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی کال یا ٹپس پرووائڈ کریں گے تو یہ امید رکھنا آپ کا بیکار ہے. نہ کل ہم نے پرووائڈ کیے، نہ آج کر رہے ہیں، نہ آئندہ کل کریں گے. کبھی انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. ہم آپ کو سارے مسالہ تیار کر کے دیں گے، کون سا مسالہ کتنا ڈالنا ہے یہ بتا دیں گے. بریانی آپ کو خود کو بنانی ہے، آپ کو اینالسٹ خود کو بننا ہے. ہم آپ کی اس سلسلے میں جو بھی مدد ہو سکتا ہے وہ ساری مدد کریں گے. تو یہ اس ڈسکلیمر کے ساتھ میں دوسرا یہ بھی بتا دوں کہ میں کوئی اردو اہل زبان نہیں ہوں. میں تو میری زبان اردو نہیں ہے، جس وجہ سے آپ کو مختلف اوقات میں الفاظ کے یا اصطلاحات میں بہت سی آپ سکتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے بہت زیادہ پہلے سے ہی معذرت پیش کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دانا ہیں، اور شاعر نے کہا ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. تو یقیناً آپ لوگ دانا حضرات ہیں، تو آپ اس میں بالکل نہیں الجھیں گے انشاءاللہ. ہمارا سیشن ہے فاؤنڈیشن آف فائنینس. فاؤنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے بنیاد. فاؤنڈیشن کا مطلب کیا ہے جی؟ بنیاد. اور فائنینس کا مطلب ہوتا ہے مالی معاملات. جو ہے معاملات، جس مال کے اعتبار سے جتنے بھی ہوتے ہیں، مالی اعتبار جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ فائنینس کہتے ہیں اس کو. تو فاؤنڈیشن آف فائنینس جو ہے یہ ہمارا آج کا سیشن ہے. یہ پریزنٹڈ بائی وحید الزما صدیقی، میں ہوں، اور آرگنائزڈ بائی فورٹیفائی نرچر، جو ہمارا اکیڈمی ہے، اور جس کا سلوگن ہے لرن گرو اینڈ اپلفٹ سوسائٹی، جس کا مطلب ہے آپ کو خود کو بھی سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ترقی معاشرے کو بھی کرنا ہے، خود بھی ترقی یافتہ ہونا ہے انشاءاللہ، آگے لے کے بڑھنا ہے معاشرے کو. اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، ہم جو ہے انسان، ہیومن، یہ ایک ہیومن کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. ہیومن کہتے ہیں انسان کو. یہ انسان مختلف سوچتا رہتا ہے، دن بھر اس کے وہ سوچتا رہتا ہے. کبھی ابھی ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر وہ پوری دنیا کا طواف لگا کے آ سکتا ہے. انسان کے ذہن سے زیادہ تیز گھوڑا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ تیز جو ہے انسان ہی رہتا ہے، اس کا دماغ رہتا ہے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت کو دیکھیے، انسان کے دماغ کو دیکھیے، اس نے کیا کیا وجود نہیں کر دیا، کیا کیا ایجاد نہیں کر دیا. سمجھ رہے؟ اب یہ ایک صاحب دیکھ رہا ہے آپ کو، یہ ایک صاحب دکھے، ان کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے یہ دیکھیے. کہاں کیا کیا پتہ نہیں، دنیا بھر کے. یہ برج خلیفہ بھی دکھ رہا ہے، یہ بھی دکھ رہا ہے، پتہ نہیں دنیا بھر کے سارے خیالات، سارے خواب ان کے دماغ میں چل رہے ہیں. تو یہ صاحب کون ہے؟ یہ بہت زیادہ سوچنے والے صاحب ہے. یہ ہمارے انسان کا دماغ ہے. یہ کیا ہے جی؟ انسان کا دماغ ہے، جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے. اور مالی اعتبار سے بھی انسان سوچتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الانسان حریص، انسان جو ہے یہ کیا ہے؟ لالچی ہے. اور ایک جگہ، دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان ایسا ہے کہ اس کو اگر ایک روپیہ ملے تو وہ 2 روپیہ کے تلاش میں رہتا ہے. دو ملے تو چار، چار ملے تو آٹھ، آٹھ ملے تو 16، 16 ملے تو 32. اس طریقے سے وہ ہے. تو یہ ایک انسان ہے جو خواب دیکھ رہا ہے. تو یہ خواب دیکھنے والا انسان کتنے طریقے کے ہوتے ہیں جی؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں.
تین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں. خواب دیکھنے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو پہلا کون ہے؟ ہوپ مائنڈ. وہ کیا کرتا ہے جی؟ امید پر جیتا رہتا ہے. بس امید پر سپنا سجایا ہوا ہے، ہر چیز اس کی امید پر چلتی رہتی ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑا رہے گا، کچھ کرے گا نہیں، کچھ نہیں، اور سوچتا رہے گا کہ جو بھی معاملات ہے سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی حل کر دیں گے. سارے معاملہ دعا سے حل ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سارا سارا ہر چیز دعا سے حل ہو جائے گا. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی قادر مطلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالی خالق کل، مالک کل، کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے ویسا ہی کر سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، عادت شریفہ ہے کہ جب تک بندہ کچھ محنت نہیں کرتا اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کچھ دیتے نہیں ہے. تو آپ کو، ہم کو، سب کو کیا کرنا ہے؟ پہلے کچھ محنت کرنا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا کریں گے؟ برکت عطا کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے سب پہلی چیز کیا ہے جی؟ کوشش، پھر مانگنا. تو اس لیے کیا ہے؟ کچھ کرے بغیر امید پر جیتے ہوئے مانگتے نہیں، مانگنا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں عام طور پر لوگ جو کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سی مشکل پیش آتی ہے، ذرا سا معاملہ پیش آئے، ذرا سا کسی نے تیز آواز میں کچھ بول دیا، ذرا سا کسی نے ذرا کچھ بھی اشارے کنایہ میں کچھ بول دیا، تو صاحب کو کیا ہو جاتی ہے جی؟ تکلیف ہونے لگتی ہے. صاحب بس ہو گیا ختم، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، ایسے ایگو کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے. لیکن کچھ کچھ کوششیں ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے. اپنی 100% دینا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں جی؟ سونے کے انڈا دینے والی مرغی. یہ کون لوگ ہیں؟ جو خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 انڈے ہیں، یہ 2 انڈے سے بچے نکلیں گے، بچے بڑے ہوں گے، وہ انڈے دیں گے، پھر وہ بچے، انڈے سے بچے نکلیں گے، وہ بڑے ہوں گے، پھر وہاں سے بچے، اس طرح پھر مرغی سے بکرے، بکرے سے گھوڑے، گھوڑے سے جو ہے دالان، مکان، دکان، یہ فلا فلا، ہر چیز ایک ذہن میں تیار ہو جاتا ہے. اور پھر اچانک معلوم پڑا کہ پھٹ گیا، گر گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا، قصہ کہانی ختم. تو ایسے بھی کیا ہے جی؟ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کے خواب بھی نہیں دیکھتے رہنا ہے. بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو بھی ہو جائے، کوئی ایسا کوئی حاصل ہو جائے، کچھ تو بھی مل جائے جس سے جو ہے کیا ہو جائے؟ ہمارا بڑا کام ہو جائے. تو اس لیے یقین جانیے، کبھی بھی کچھ بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی، اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو الگ بات ہے، ورنہ عادت شریفہ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد ہی کچھ حاصل ہوگا. اگر آپ دیکھیے دنیا میں لوٹری کا مال ٹکتا نہیں ہے. لوٹری کا مال ادھر سے آتا ہے، ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے آیا، ادھر سے نکل گیا، فوراً از فوراً ختم ہو جاتا ہے. لوٹری کا مال کبھی بھی نہیں ٹکتا ہے. تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں جی؟ ان کے دماغ میں رہتا ہے پیسوں کا پیڑ گھر کے سامنے لگ جائے. یہ کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی سیٹ صاحب ہو، کوئی سیٹ، کوئی متولی، کوئی فلاں کیا ہو جائے؟ کچھ ہم کو بڑا ہدیہ کر دیں گے، اور کیا ہو جائے گا؟ ہماری زندگی بن جائے گی. یقین جانیے دنیا میں لوگ اپنے فائدے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. اگر ہم بھی آپ کے سامنے کچھ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنا فائدہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے، یہ بھی ایک فائدہ ہی ہے. اللہ ہم سے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، لیکن ہم اللہ سے ضرور مانگیں گے. اللہ سے ضرور مانگیں گے اور اللہ سے ضرور مطالبہ کریں گے. اللہ سے امید بھی لگائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا کر. سمجھ رہے؟ ان اجری الا علی اللہ، تو ان اسألکم الا اجرا، تو یہ بھی ہے. تو یقیناً فائدہ ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے. کوئی اگر بہت نیک انسان ہے تو وہ کیا دیکھے گا؟ جنت کا فائدہ دیکھے گا، آخرت کا فائدہ دیکھے گا، ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی. لیکن اس فتنے کے زمانے میں عام طور پر لوگ اخروی فائدہ دیکھنے کے بجائے دنیاوی فائدہ زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے یقین جانیے کہ آپ کو آپ کے گھر پہ پیسوں کا کوئی پیڑ نہیں اگنے والا ہے، نہیں لگنے والا ہے. بلکہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہم کو محنت کرنی پڑے گی، کمانی پڑیں گی. ہم آج شیئر مارکیٹ آج سیکھیں گے، اور سیکھنا شروع کر رہا ہے، پہلا دن ہے ہمارا، اور ابھی سیکھیں گے. پھر اس کے بعد بہت سارے اسٹریٹجیز سیکھیں گے، کینڈلسٹک سیکھیں گے، ٹیکنیکل فنڈامنٹل، بہت کچھ سیکھنا ہے ہم کو. اس کے بعد ہم ایک اچھا ایک اینالسٹ بنیں گے، یا پھر اینالائسس کرنے کے لائق بنیں گے.
بلکہ ہم نے آج ہی طے کر لیا کہ آج سے ہم کو کیا کرنا ہے، شیئر مارکیٹ ہم نے سیکھ لیا، آج ہمارا پہلا کلاس میں ہم نے سیکھ لیا، بس ہو گیا، آج سے ہم کو سارا کام دھندا چھوڑ کے ختم، بالکل نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو تو 6-8 مہینہ لگے گا سیکھنے میں، سمجھنے میں لگے گا، پھر اس کے بعد آپ کو سال بھر تو آپ کو مارکیٹ کو دینا پڑے گا، پھر آپ کے وقت آئے گا کہ آپ جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس لائق بنیں گے کہ آپ بہت اچھا کمائیں گے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، آپ کے سامنے جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو بہت اچھا یہ کر رہے ہیں، جس میں سے مثال کے طور پر جو ہے آپ کا آپ کو اگر معلوم ہے وارن بافے کر کے ایک شخص ہے، وارن بافے بہت بڑا ٹریڈر ہے، جس نے سب کچھ کمایا ہے، کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے، دنیا کے 10 مالداروں میں سے ایک نام ہے اس کا، جو کچھ بھی کمایا اس نے شیئر مارکیٹ سے کمایا ہے۔ ایک صاحب انڈیا کے راکیش جھنجھنوالا، اس کا بھی وہی حال ہے۔ ایک صاحب وجے کیڈیا، جس کے پاس ایک وقت میں 1400 روپے نہیں تھا، ابھی بھی زندہ ہے وہ شخص، آج سے 10-15 سال پہلے اس کے 1400 روپے نہیں تھا، آج وہ 800-900 کروڑ کا مالک ہے وہ۔ تو یہ سارا کہاں سے کمایا انہوں نے؟ شیئر مارکیٹ سے ہی کمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ وقت دینا پڑتا ہے، آپ کو وقت دینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی کچھ حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسرے کون ہے جی؟ ہارڈ ورکر، ہوپ، سمجھ رہے ہیں؟ انسان ہے نا، ہیومن 3 طریقے کا ہے، سمجھے؟ پہلا ہے کون؟ ہوپ مائنڈ، دوسرا کون ہے؟ ہارڈ ورک۔ اب یہ دیکھیے آئی ٹی والے صاحب ہے، یہ دن بھر لگے ہوئے ہیں، سامنے لیپ ٹاپ پڑے ہوئے، ادھر ادھر چائے کے کپ پڑے ہوئے ہیں، ادھر جو ہے دماغ خراب ہو چکا ہے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پورا بری حالت بن چکا ہے، بہت زیادہ حالت خراب ہے کہ بس اب جو ہے کچھ بھی کر کے کیا کرنا ہے، وہ ایسکیلیشن کا ٹینشن الگ، پھر یہ الگ، پھر وہ الگ، دنیا بھر کے معاملات الگ، اس چکر میں وہ صاحب بالکل پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پریشان ہے، کام بس کرتے جاؤ، کیسے بھی کر کے باس کو خوش کرنا ہے۔ ان سب چکروں میں کیا ہو گیا جی؟ جو ہے حالت بری ہے، سمجھے؟ یہ کون ہے؟ ہارڈ ورکر ہے۔ دوسرے کون ہے جی؟ یہ دیکھیے، یہ ایک صاحب ہارڈ ورکر ہے، جو کیا کر رہے ہیں؟ بڑے سے پتھر کو کیا کر رہے جی؟ مطلب اپنے پیٹھ پر اٹھا یہاں پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں سے یہاں تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے جی؟ بہت ہارڈ ورکر ہے۔ اور یہ صاحب دیکھیے، یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایک بوری اٹھائے ہوئے ہیں، اناج کے بوری اٹھائے ہوئے ہیں، جس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے جو ہے آپ حضرات کو ہارڈ ورکر، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آپ کے دوسروں کے گھروں کو بنانے والے ہوتے ہیں، ان کے خود کے گھر نہیں ہوتے عام طور پر دنیا میں، دوسروں کے گھر تو بہت بنا لیے ہوتے ہیں، لیکن جبکہ خود کے گھر نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوسروں کے لیے اناج اگانے والے، خود کے گھر پہ اناج نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے گلے نکالنے والے، خود کے گھر پہ گلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا بہت سے الگ الگ قانون ہے، اللہ چلا رہا ہے، ہر ایک کو دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو ہارڈ ورکر بھی بہت زیادہ بن کے بھی آپ لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، تو بھی یہ ممکن نہیں ہے، سمجھ رہے؟ سپنا ہوپ مائنڈ ہو کے تو بالکل فیل ہے۔ ہارڈ ورکر بن کے کیا کرنے والے ہیں؟ ابھی اگر آپ کا مثال کے طور پر ڈیلی آپ 500 روپے کما رہے ہیں، اس میں سے 300 روپے کا آپ کا خرچہ ہے جو گھر پہ لے کے جانا ہے، 100 روپے گھر کا، 100 روپے بھاڑا ہے، پھر اس کے بعد مہینے کا کرایہ ہے، یہ ہے فلاں ہے، بہت سارے دنیا بھر کے خرچے رہتے ہیں، موبائل کا بل ہے، اور بھی بچوں کے اسکول کے وغیرہ وغیرہ بہت سارے۔ تو لگتا ہے کہ مہینے کے 15,000 روپے کما کے کافی ہے، یقیناً نہیں ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے مہینے میں 1,00,000 2,00,000 روپے بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ جو عام طور پر ایوریج جو کمانے والے ہیں یہاں پر ہمارے جو ابھی الحمدللہ 400 450 لوگ اس وقت بیک وقت ساتھ میں ہیں، ہم جو مطلب اس وقت جو کما رہے، مطلب ہمارا جو ایوریج اگر نکالا جائے گا تو 10 سے 20 ہزار کے درمیان کا انکم رہے گا، ایوریج انکم 10 سے 20 ہزار روپے والے رہیں گے۔
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 10-20 ہزار روپئے سے زندگی بہت اچھی جانے والی؟ یقیناً نہیں، بہت تکلیف سے ہے۔ اور میں جب سمجھتا ہوں، میں خود بھی انہی میں سے، آپ میں سے ہی ہوں، 10 سے 20 ہزار کے اندر والا ہی ایک شخص ہوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو تکلیف ہے، جو مشکلات میرے سامنے آتے ہیں، وہی سارے حالات، وہی ساری مشکلات، وہی سارے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ ماشاء اللہ کچھ حضرات ہوں گے جو بہت اچھے حالات، جن کے بہت اچھے حالات ہوں گے، تو وہ اسے مستثنا ہے۔ اور تیسرے لوگ کون ہے جی؟ اسمارٹ ورکر۔ اسمارٹ ورکر یہ کون لوگ ہیں جی؟ قیمتی لوگ ہیں یہ، سب سے قیمتی لوگ یہی ہے، اسمارٹ ورک کرنے والے، سمجھ رہے؟ یہ ہر چیز کو، مطلب کون سا کام کتنا کرنا ہے، پورا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں یہ، سمجھ رہے؟ ابھی اسمارٹ ورکر میں کیسا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک بہت بڑا ایک انالسٹ تھے اور سائیکٹرسٹ تھے، تو ان کے پاس کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو جو ہے، سائنٹسٹ بھی تھے وہ بہت بڑے، کہ اگر آپ کو ایک جنگل دیا جائے، بڑا جنگل دیا جائے، اور اس کے لیے ٹائم لمٹ کیا جائے کہ آپ کے پاس 8 گھنٹے کا ٹائم ہے اور اس جنگل کو صاف کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس جنگل کو صاف کرنے کے لیے 8 گھنٹے کا جو وقت ہے، اس کو میں 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر لوں گا، میں 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر لوں گا، اور پہلے پارٹ میں کیا کروں گا کہ پہلے پارٹ کو پھر 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر لوں گا، اس میں سے آدھا حصہ جو ہے میں کیا کروں گا، میں جنگل کو دیکھنے میں وقت گزاروں گا، میں جنگل کو میں اچھے سے دیکھ بھال کروں گا کہ جنگل ہے کیا، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پر ختم ہو رہا ہے، کون سی جگہ پہ کیسا ایریا ہے، کیا ہے نہیں، وہ سارا دیکھوں گا میں، اور پھر دوسرا آدھا گھنٹہ جو ہے میں اپنے ہتھیار کو تیز کروں گا، میں ہتھیار کو تیز کروں گا، اور اس کے بعد جو آدھا بچے گا، جو آدھا بچا ہوا ہے، مطلب 4 گھنٹہ، اگر 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹہ نکل گیا ادھر، 2 گھنٹہ دیکھنے میں، 2 گھنٹہ ہتھیار تیز کرنے میں، تو جو 4 گھنٹہ بچا ہوا، اس 4 گھنٹے میں جنگل کو صاف کر لوں گا۔ اگر وہی ایک ہارڈ ورکر کیا کرتا، جیسے ہی 8 گھنٹے کا نام سنتا اور وہاں پر وہ اس جنگل کو دیکھتا، تو وہ کیا کرتا، فوراً ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ کیا کرتا، کام پہ لگ جاتا، وہ بس جلدی سے اتنا بڑا جنگل کیسے کمپلیٹ کروں، اتنا بڑا جنگل کیسے کمپلیٹ کرو، کیا کرتا، وہ کام پہ لگ جاتا اور پھر شروع ہو جاتا بس کاٹتے رہنا، کاٹتے رہنا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں پر کمی ہے، کہاں پر زیادتی ہے، کدھر سے کیسے نکالنا ہے، کیسے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ نہ ہر ایک پیڑ کاٹنے کے بعد بیٹھ رہا ہے، آدھا گھنٹہ کے لیے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، وہ اپنے ہتھیار کو تیز کر رہا ہے۔ بجائے ایک سمارٹ ورکر نے کیا کر لیا، آدھا ٹائم صرف پلاننگ میں لگا دیا اس نے، اپنے ہتھیار کو تیز کرنے اور جنگل کو دیکھنے، یعنی پورا پلاننگ میں اس نے لگایا آدھا ٹائم، اور آدھے ٹائم جو پلاننگ میں لگایا، اس آدھے ٹائم سے وہ کیا کر لے گا، اپنا کام مکمل کر لے گا۔ ایک یہ کیا ہوتا ہے جی، ایک اسمارٹ ورکر۔ اسمارٹ ورکر کیا کرتا ہے، بیسیکلی اسمارٹ ورکر سب سے پہلے وقت کو طے کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ صاحب کیا کر رہے، گھڑی ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور ایک پہنے ہوئے بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہاتھ میں لے کر کیا کر رہے، سب سے پہلے اپنا وقت طے کر رہے ہیں، میرے پاس اتنا وقت ہے اور مجھے یہاں پر پہنچنا ہے، مجھے فلاں جگہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور مجھے اتنے کلومیٹر، اتنا مجھے پار کرنا ہے، اتنا منزل طے کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کیا کریں گے، اپنے اپنے جو جہاں پر ان کو پہنچنا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے، وقت کو تعین کریں گے، سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، پھر وہ اپنا گول سیٹ کریں گے، منزل کیا ہے، وقت متعین کر لیے، منزل متعین کر لیے کہ بھائی مجھے پہنچنا یہاں پر ہے، یہ جو منزل ہے اس جگہ پہ پہنچنا ہے، مارس میں پہنچنا ہے، چاند پہ پہنچنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں منزل طے کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا، یہ دیکھیے، بندے نے منزل، وقت متعین کیا، منزل اس نے طے کیا، اور اس کے بعد دیکھیے آہستہ آہستہ وہ یہاں پر پہنچ گیا، وہ
शख्स, समझ रहे? तो ये होता है एक स्मार्ट वर्कर की निशानी। स्मार्ट वर्कर क्या करता है? पहले वक्त का तयन करता है, अपने गोल को सेट करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? अपने सफर का आगाज करता है वो, समझ रहे? तो इसलिए अब यहां पर जरा पॉज करते हैं हम और सोचते हैं कि हमारा मंजिल क्या है। हम यहां से चलते हैं, ये यहां से चलना शुरू करते हैं, या फिर यहीं से चलते हैं, चलिए, कि हम जो है, अभी हमारी उम्र कितनी है? मेरी एज इस वक्त 38, ठीक है? अगर मेरी एज 38 साल है, मुझे 40 साल होने में 2 साल लग रहा है, ठीक है? तो 38 खत्म होने को, बल्कि 38 खत्म, ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो क्या है जी? 39। ठीक, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 39 करीब करीब 39 है, यानी मैं 2 महीने के बाद 39 पे पहुंच जाऊंगा। मैं 39 में पहुंच जाऊंगा, ऑलमोस्ट मैं 40 साल का हो चुका हूं। यानी अभी मेरे पास, अगर दुनिया के एतबार से भी देखा जाए, एवरेज उम्र है, एज है, वो क्या है जी? मतलब 60 साल। तो मैं मुश्किल से मुश्किल अब 10 साल ही काम कर पाऊंगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा मैं। आज के जमाने के 60 साल के लोग कुछ नहीं कर पाते, समझ रहे? चलिए, मैं तो ये बहुत ज्यादा ले लिया, 38, 39। मेरी एज 30 साल, एक एवरेज। हमारे अफान साहब का एज ले लेते हैं। अफान साहब नहीं, मतलब किसी का भी जान दीजिए, छोड़िए, ये तो खैर। तो 30 साल एज अगर है, तो मेरे पास बचा, एक ले लेते हैं, 30 ने 20 साल। एक 20 साल तक मैं काम कर सकता हूँ। 50 साल के बाद लोग काम करना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास है कि अभी एज मेरी 30, और मैं अगर बहुत, अल्लाह ने हयात दी और मैंने बहुत कुछ कर पाया, तो 20 साल के अंदर मुझे जहां भी पहुंचना है वहां पहुंचना। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपना वक्त मुतय्यन करूंगा। आपके पास कागज कलम यकीनन होंगे, आपसे पहले भी कहा गया था नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले अपनी एज लिखिए, आपकी उम्र क्या है, उस कागज में अपनी एज लिखिए, अपनी उम्र लिखिए। आप यहाँ पर मैंने जो, मतलब हमारा जो सर्वे है, जो आपने फॉर्म भरे थे उम्र का, तो उस सर्वे के मुताबिक जो एवरेज एज है वो है 25 से 35 साल। 25 से 35 साल का एवरेज एज है। और 30 से 35 साल का, 35 साल के लोग 35%, 45%, सॉरी, 30 से 35 साल के लोग 45% ही है, 45% है। यानी मतलब ज्यादातर लोग 30 साल के आसपास या 30 साल पार कर चुके लोग हैं। तो बाज ये होंगे जो उससे कम वाले भी। तो आपको सबसे पहले एक कागज लेना है, कलम लेना है, उसमें अपनी उम्र लिखनी है कि मेरी उम्र 35, मेरी उम्र 25, मेरी उम्र 20, मेरी एज 28, मेरी एज 29, कुछ भी। अब आपकी जो भी एज है, जो भी उम्र है, आप वो उम्र लिखिए। अब आपको पहुंचना कहाँ है? आपके आपको पहुंचना कहाँ है? आपका गोल क्या है, वो लिखिए आप। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे। लिखे कि नहीं लिखे? अच्छा, ये ग्रुप ओपन नहीं है क्या? लिख लिए हैं ग्रुप आपने? ग्रुप में, हाँ, लिखिए, अभी अभी लिख सकते हैं। लिख लिए अपनी एज, और आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी खुद की कॉपी में लिखना है, ग्रुप में नहीं लिखना है। लिखे कि नहीं लिखे? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल, माशाल्लाह। मेरी हर एक अपनी अपनी आपको अपनी पेज में लिखना है। यहाँ नहीं लिखना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ ग्रुप में बताने की जरूरत नहीं है। आपकी एज क्या है, गोल क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कागज कलम में आपकी एज और आपका गोल खुद को लिखना है, समझ रहे? तो आपको समझ में आएगा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हयात दी, तो मेरे पास में कहां तक पहुंचना है मुझे, समझ रहे? तो अब मैं समझता हूं कि आप तमाम हजरात ने लिख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप ये देखिए
ایک ڈائلگ ہے. دا فیوچر ڈیپینڈس آن واٹ یو ڈو ٹوڈے. دیٹ فیوچر ڈیپینڈس آن واٹ یو ڈو ٹوڈے. مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ آج کیا کرتے ہیں. مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ آج کیا کرتے ہیں. آپ جو ہے مطلب آپ کو آج کچھ کرنا پڑے گا. مطلب کیا ہے, آج کیا کریں گے؟ آج جا کے ڈاکہ ڈالیں گے؟ بالکل نہیں. بلکہ آج آپ کو یہ نیت کرنی ہے, یہ عزم کرنا ہے, یہ آپ کو پکا کرنا ہے کہ یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے مجھے, اور مجھے قوم کو بھی ترقی یافتہ کرنا ہے. لرن, گرو اینڈ اپلفٹ سوسائٹی. مجھے سیکھنا بھی ہے, خود کو بھی ترقی یافتہ ہونا ہے, اور معاشرے کو بھی ترقی یافتہ کرنا ہے. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کو ترقی یافتہ کرنا ہے. جب لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہوتا ہے نا, تو لوگ فضول کی چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو لوگ فضول کی چیزوں میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ آج کیا کرتے ہیں. یہ آپ زبانی یاد کر لیجئے. یہ آپ کو زبانی ایسے یاد کرنا ہے کہ کسی نے آپ کو پوچھا کہ وہ ڈائلاگ کیا ہے, آپ کے جو فاؤنڈیشن آف فائنینس کے اندر جو موٹیویشنل ڈائلاگ تھا وہ کیا ہے, تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. آپ یا تو اردو میں کہیے یا انگلش میں, دونوں جو آپ کو مناسب لگے. دا فیوچر ڈیپینڈس آن یو واٹ یو ڈو ٹوڈے. مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ آج کیا کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اس لیے ایک چیز یہاں پر بیچ میں رک کے میں ایک بات عرض کر دوں. ہمارے بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ایک بہت بڑے خواب تو دیکھتے ہیں, لیکن ذرا سی مطلب حالات سے مطلب اپنے آپ کو مطلب ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا میں جو وہ خود جو ہے ایک ان کی اپنی ایک عزت وقار جو ان کو نظر آتا ہے, تو اس کے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات ہو جائے تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ابھی مجھے آپ کو میں بتا دوں کہ آج پہلا سیشن ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. یقین جانیے, آج آپ 400 لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر میرا تجربہ جو ہے وہ صحیح رہا تو یہ 400 آتے آتے جو ہے لیول 2 کراس ہوتے ہوتے یہ 400 تک آ جائیں گے, یا 120 تک آ جائیں گے. اس سے زیادہ تو مشکل لگ رہا ہے. آدھے سے زیادہ لوگ محنت تو نہیں کریں گے, آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے اصول و ضوابط کی وجہ سے کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو کیوں مانیں, کیوں سنیں. تو یہ سارے ہوں گے. تو اس لیے آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے. دا فیوچر ڈیپینڈس آن واٹ یو ڈو ٹوڈے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب جو ہے آپ حضرات نے اپنے اپنے گول سیٹ کر دیے. ایک عام مسلمان کا, ایک عام انسان, اس کا ایک علماء سے کوئی تعلق نہیں, اس کا ایک نارمل مسلم ہے, وہ اس کا کام صرف کھاتا پیتا سوتا اور کچھ نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ دینی معلومات بھی نہیں ہے, پولیٹکس بھی نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم, وہ صرف کھاتا پیتا سوتا, اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم. اس ایک عام مسلمان کا کیا کیا گول ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا اس کے 4 گول ہو سکتے ہیں بنیاد, 1 2 3 4. وہ اس سیڑھی کو کراس کر کے یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, کہ کسی طرح یہاں پہنچے. کیا ہو سکتا ہے گول؟ پہلا گول ہو سکتا ہے خود کا کار, مکان, ایک اچھا, اس کے پاس ایک اچھا کار ہو, ایک اچھا مکان ہو, ایک اچھی لائف سٹائل ہو. کسی کا مائک آن ہے, ذرا چیک کیجئے, مائک آن ہے کسی صاحب کا. خود کا کار ہونا, مکان ہونا, اچھی لائف سٹائل ہونا, کہ گھر سے باہر نکلے تو 10 لوگ کہے کہ السلام علیکم سیٹ جی کیسے ہیں, اور سیٹ صاحب خیریت, کوئی دیکھے تو ذرا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے. یہ سارے سوچ ہوتے ہیں, سمجھ رہے؟ تو ایک عام بات ہے, ایک عام مسلمان کا یہی سب کیا ہوتا ہے, سپنا ہوتا ہے, خواب ہوتا ہے کہ ایک اچھا گھر ہو, رہنے کے لیے اچھا مکان ہو, سمجھ رہے؟ دوسرا کیا ہے جی, اس کی ایک خواب ہوتا ہے کہ اچھی شادی وغیرہ کرے, بچے جو ہے اچھے اسکول میں پڑھے, ان کی تعلیم ایجوکیشن بہت اچھے ہو. کوئی کسی کا ڈاکٹر ہوگا, کسی کا انجینئر ہوگا, کسی کا جو ہے سائنٹسٹ بنانے کا خواب ہوگا, کسی کچھ دنیا بھر کے اپنے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں کیا ہوں گے, خواب ہوں گے.
اور پھر کیا ہوں گے ان کی اچھے سے سیٹل کر کے ان کو سیٹل کر کے انہیں نکاح وغیرہ کرا دے شادی وغیرہ کرا دے اور انہیں اپنی زندگی جینے کے لیے تیار کرا دے. یہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے خواب؟ اللہ توفیق دیتے ایک دفعہ کیا ہو جائے پورا فیملی حج کے لیے اللہ کے گھر کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مع فیملی اللہ ہم سب کو جو ہے حج کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے. سبھی اپنے اپنے دل میں آمین کہہ دیجئے. اور اگر جو حضرات اگر کوئی حرم میں زیارت کے لیے جا رہے ہوں یا نزدیک رہتے ہوں تو یہ ضرور دعا کرے پورے 45 نرچر اکیڈمی کے تمام ممبران کے لیے, تمام علماء کے لیے خصوصاً دعا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے پوری فیملی کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے. تیسرا خواب کیا ہوگا کہ بھائی ایک اچھی ریٹائرمنٹ لائف, بچے سامنے پوتے پوتیاں کھیلتے رہے, بچے کماتے رہے, اور کیا ہو گھر پہ بیٹھے بیٹھے سکون سے بیٹھے, وقت پر نماز ادا کرے, وقت پر مطلب کھانا مل جائے, ہر چیز ایک اچھی ریٹائرمنٹ لائف کی طلب ہوتی ہے, سمجھ رہے؟ تو اب آپ دیکھیے آپ کے گول اور اس گول میں کتنا نزدیکی ہے. یہ صرف ایک سلائیڈ کا 4 حصہ ہے. یہ مکان, دکان, بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, یہاں تک پہنچنے کے لیے, یہ چوتھی سیڑھی تک پہنچنے کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں. پہلی سیڑھی سے لے کر چوتھی سیڑھی تک جانے میں بہت لمبا پروسیس ہے, بہت محنت کرنی پڑتی, بہت سی محنتیں کرنی پڑیں گی. تو یہ سارے محنت کیا کرنا ہے, محنت کے لیے تیار ہو جانا ہے. دا فیوچر ڈپینڈس آن واٹ یو ڈو ٹوڈے, سمجھ رہے؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مجھے اگلے 10 سال میں ایک بہت بڑے ایک شخص نے کہا تھا کہ آپ کو جو بھی بننا ہے, جو بھی کرنا ہے, آپ اس کے لیے 10 سال دے دیجئے. 10 سال دے دیجئے, آپ یقین جانیے کہ آپ اس میدان کے ماہر 100% ہے, اس میدان کے 100% ماہر ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ دنیا میں آپ کو جتنے بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے آپ, یہ سب کے سب بہت نیچے سے شروعات کی انہوں نے, بہت زمینی سطح سے شروع کیے ہیں. اس لیے انہیں حقیقت حال سے واقفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, سمجھ رہے؟ تو ضروری ہے کہ آپ کو خود کے لیے وقت نکالنا. آپ نے جو گول لکھے ہیں, آپ نے جو ابھی جو گول لکھے ہیں, اور بھی لکھیے, آپ کے جو بھی گول ہے, جو بھی سپنے, آپ اس کے ایک کاغذ میں لکھیے, سارے سپنوں کے کاغذ میں لکھیے, اور اس کو پھر ترتیب دیجیے. ترتیب 1 2 3 4 5 اس طریقے سے نیچے سے سیڑھی اوپر جاتے ہوئے ترتیب دیجیے, سمجھ رہے؟ اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھیے آپ کے پاس آپ کا مقصد ہوگا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم بغیر مقصد کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, بغیر مقصد کے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بغیر مقصد کے آگے نہیں بڑھنا ہے. اگر ابھی کسی نے یہ کام نہیں کیے ہوں گے تو آپ کیا کیجیے, یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ بیٹھیے, اور بیٹھ کر اپنے خواب کو ایک جگہ لکھیے, اپنے خوابوں کو, اپنے جو گول ہے, آپ کا جو منزل ہے, وہاں اس کو لکھیے ایک جگہ, سمجھ رہے؟ تو ہی اس کو پورا کرنا پاسبل ہوگا. اب جو ہے آپ کو ایک بتا دوں, سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ آپ بولیں گے مفتی صاحب آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آواز کٹ ہو رہی ہے سب کو یا صرف آپ کو؟ صحیح آواز ہے. آپ کنٹینیو کریں, میسج پہ اتنا دیکھیں گے تو گڑبڑ ہو جائیں گے. سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آپ جو یہ سارے سپنے کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے آپ خواب کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے خواب پورا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ضرورت ہے منی کی, پیسے کی ضرورت ہے. مائک کس کون ہے ذرا دیکھ لیجئے.
सारे ऑर्गेनाइजर हजरात शायद खाना खा रहे होंगे शायद सबके सब। हाँ। मैं जरा अच्छे से ध्यान दिया कीजिए, बिल्कुल आपके सामने रहे तो अच्छा है। सभी हजरात अपने सामने रखिए। तो सपनों को पूरा करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है पैसा, मनी मनी, पैसा 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 पैसा। समझ रहे? पैसे की जरूरत है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है, पैसे के बगैर पॉसिबल नहीं है। और वो अब जो है पैसा चाहिए, तो पैसे के ऊपर इंशाअल्लाह मैं कल आपके सामने फिर बात करूंगा। मैं पैसे का क्या है उसके ऊपर इंशाअल्लाह कल बात करूंगा। या मुफ्ती साहब चलाना है या खत्म करना है? 10:15 तक कुछ चलाइए, हजरात का 15 सवाल मिनट में ले लेते लास्ट में हैं। ले लेंगे। 11:15 तक कुछ सवाल ले चलाइए। लेते हैं, चलो फिर जी। सवाल ले लेते हैं 15 मिनट। जी। अच्छा।